اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ قابل تعریف، قابل ستائش، قابل تقلید ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے منور قدوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر سے سجاتے ہیں۔ حاجی رفیق پردیسی صاحب اور ان کے اہل خانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے کہ انہوں نے ایسے موقع فراہم کیے ہیں کہ جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ برکاتی فاؤنڈیشن کے ذریعے ایک ایسی شمع جلائی ہے کہ جس سے یہ قرآن کا پیغام عالم اسلام تک، اور جس طرح مجھے یہ خوشی ہوئی کہ 350 سے زیادہ حفاظ کرام اور سامعین کرام جو ذریعہ بنے اس قرآن پیغام کو پھیلانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ مختصر سا بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، میں تو ایک عام سا نفسیات کا طالب علم۔ حاجی صاحب نے مجھ سے عرض کیا، ان کا حکم سر آنکھوں پر، چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ طالب علمانہ حیثیت سے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اس کے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ رحمان کی شروع کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی اور تراویح میں آپ نے یہ سنائی، اس کی ترتیب سمجھنے کی ضرورت۔ الرحمن، انتہائی مہربان، کیونکہ جب لفظوں میں ہم مکمل نہیں کر سکتے کسی کیفیت کو، کسی کی شخصیت کو، تو ہم اپنے دنیاوی الفاظ میں بھی کہتے ہیں کہ بڑا گورا چٹا ہے۔ اب گورا کے بعد چٹا کیوں لگانا پڑ گیا؟ کیونکہ بہت ہی گورا ہے۔ یا ہم کہتے ہیں جی لمبا تڑنگا ہے، بھائی لمبا ہے تو اب اس کیا کریں جی، لمبا تڑنگا بھی ہے۔ تو ہم اپنی دنیاوی الفاظ کے اندر بھی ہم الفاظوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کو سمجھا سکیں کہ ہم کسی بہت بڑی شخصیت کی بات کر رہے ہیں یا بہت بڑی خصوصیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو الرحمن انتہائی مہربان، اور علم القرآن، انتہائی مہربان رحمان نے قرآن سکھایا، اور اس کے بعد کہا خلق الانسان، اور پھر انسان کو پیدا کیا۔ ترتیب کیا ہو گیا؟ انتہائی مہربان رحمان نے پہلے قرآن سکھایا، پھر انسان تجھ کو پیدا کیا، تو انسان کو پیدا ہونے سے پہلے قرآن کس کو سکھایا؟ پھر یہ کس کو سکھایا؟ پہلے کہا قرآن سکھایا، پھر کہا میں نے تجھے پیدا کیا، اور پھر کہا علمہ البیان، اور میں نے تجھے بیان کی قوت، بیان کی صلاحیت عطا فرمائی، اور پھر 31 دفعہ سورہ رحمان میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ بتا کہ اس کا حق ادا کیسے کرے گا۔ تو پھر ترتیب سنیے، انتہائی مہربان رحمان نے پہلے قرآن سکھایا، تو قرآن کس کو سکھایا؟ اسی قرآن کی رہنمائی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے روحانی وجود کو ہمارے جسمانی وجود سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اور الست بربکم قالوا بلی شہدنا، اور ہم نے اقرار بھی کیا اور ہم نے بتایا اپنے رب کو کہ جب پوچھا رب نے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو ہمارے روحانی وجود نے یہ اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور پھر اسی طرح قرآن پاک کے اندر جب منکرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے تھے، تو اس پہ قرآن پاک نے ان کو وعدہ یاد دلایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم ایک دفعہ اقرار کر چکے ہو اپنے اس روحانی وجود سے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اچھا، ہم نفسیات کے لوگ ہیں، سائنس عقل کی بنیاد کے اوپر دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کیا تھا الست بربکم قالوا بلی شہدنا، ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ تو اگر یاد نہیں ہے کسی کو تو کیا یہ دلیل ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے؟ جیسے یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب پیدا ہوئے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوئے؟ تو اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو پھر جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا، روحانی وجود کو پیدا کیا، تو پھر اسی
قرآن کے اندر ہمیں سورہ شمس میں بتایا کہ آخر پر ہمیں کیا سکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. نفس کی قسم، یہ خیر اور شر، یہ صحیح اور غلط کا فرق کی ودیت میں نے انسان تیرے اندر بائی ڈیفالٹ پیدا کر دیا، تجھے سکھا دیا ہے. تیرے روحانی وجود کو میں نے پہلے یہ سکھا دیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، دین سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کرتا ہوں. تم اس کو یہودی، عیسائی اور سابی بنا، میں انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے اوپر انسان پیدا کرتا ہے. تو پھر یہ فطرت کیا چیز ہے؟ فطرت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس نفس کے اندر مجھے وہ ودیت کرنا کہ صحیح اور غلط کیا ہے. انسان کا کسی بھی دین کو اختیار کرنے سے پہلے صحیح اور غلط کا ادراک اللہ تبارک و تعالیٰ بائی ڈیفالٹ ہر انسان میں پیدا کر دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی پہچان ہمارے وجود کے اندر ہماری پیدائش سے پہلے ڈال دی اور پھر اپنی فطرت کے اوپر پیدا کیا. تو فطرت کیا ہے؟ فطرت فرقان ہے. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت قرآن ہے. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ فرقان ہے، فرق بتاتا ہے. کس چیز کا فرق بتاتا ہے؟ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور ہر انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اگر عمل نہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن جانتا ضرور ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کیوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں ہماری پیدائش سے پہلے ہی ڈال دیا. اب پھر ترتیب سے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. اور میں نے تجھ کو بیان کی قوت عطا فرمائی ہے، تجھے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. ہم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی شخصیت کے حامل ہو جاتے ہیں. ہم پیدا تو انسان ہوتے ہیں، لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے ہیں، لیکن پیدا ہوتے ہی ہماری بے سہار بہت ساری شناخت بن جاتی ہے. میں کسی کا بیٹا بن جاتا ہوں، کسی کا بھائی بن جاتا ہوں، کسی کا بھتیجا بن جاتا ہوں. یہ میری شناخت بن جاتی ہے. پھر جب مجھے سمجھ آنی شروع ہوتی ہے تو میری بہت ساری شناخت بنتی ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا نام عمران ہے، عمران میری شناخت. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میری شناخت ہے میں مسلمان ہوں. پھر میری شناخت ہے کہ میں پاکستانی ہوں. پھر میری شناخت ہے کہ میں استاد ہوں. پھر میری شناخت ہے کہ میں کاروباری ہوں. میری شادی ہو گئی تو میری شناخت ہے کہ میں والد ہوں. تو میری بہت ساری شناخت بن جاتی ہیں، پرسنالٹیز، آئیڈینٹیٹیز بن جاتی ہیں. اور یہ ساری شناخت میں بتاتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، میں کراچی والا ہوں. یہ میری شناخت بن جاتی ہے. لیکن ایک شناخت ایسی ہے کہ جو ہمیں بائی ڈیفالٹ دی گئی تھی. اور وہ شناخت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرما دیا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو آگے تک پہنچا دیں. یعنی ہمیں اس میسنجر کا جو شناخت ہے وہ ہمارے دین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دے دی تھی. ختمیہ مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ نبی کوئی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ وحی آئے گی. تو پیغام کیسے آگے جائے گا؟ پیغام یہ آگے کیسے جائے گا؟ یہ رہتی دنیا تک کے لیے پیغام کیسے جائے گا؟ ہم پیغمبر نہیں ہو سکتے، واللہ ہم کبھی بھی پیغمبر نہیں ہو سکتے، لیکن ہم پیغمبر ہو سکتے ہیں. اور ہم کیوں پیغمبر ہیں؟ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہے اس پیغام کو آگے تک پہنچا دیں. اور وہ پیغام آگے تک پہنچانے کے لیے پھر سنیے الرحمن علم القرآن، صحیح اور غلط کا فرق. خلق الانسان، تجھ کو پیدا کیا. علم البیان، اور تجھے اس بیان کی قوت عطا فرمائی، صلاحیت عطا فرمائی. وہی پیغام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ رہتی دنیا تک یہ پیغمبری کا کام اب تو نے کرنا ہے. اور 31 دفعہ یہ کہا بھی کہ تجھے اس کی نعمتوں کا حساب بھی دینا ہوگا. اس دنیا کے اندر حساب دینا ہوگا، اس آخرت میں بھی حساب دینا ہوگا. قرآن پاک نے کہا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ إِلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور بے شک تم ہمارے پاس پلٹ کے آؤ گے اور پھر بے شک ہم تمہارا حساب لیں گے. اور کس چیز کا حساب لیں گے؟ سورہ تکاثر کی آخری آیت ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے تمہاری ہر نعمت کا حساب لیں گے. تو میرے مسلمان بھائی ہو، یہ جو
بیان کی قوت اور صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. صحیح اور غلط کا فرق ہمارے نفس کے اندر ودیت فرمایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی یہ شناخت کہ جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو آگے تک پہنچا دیں، اور اگر ہم اس میں سے کوتاہی کریں گے تو پھر اس کا حساب کیسے دیں گے؟ پھر اس کا حساب ہم کیسے دیں گے؟ خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے قرآن کو تراویح میں سنایا ہے، وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے جو یہ مواقع پیدا کرتے ہیں کہ حفاظ کرام اس پیغام کو آگے تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن جو سامعین ہیں ان پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ اب انہوں نے قرآن سن لیا ہے، اب قرآن ان تک پہنچ گیا ہے، اب کوئی ایسی دلیل باقی نہیں ہے کہ یہ پیغام آگے تک نہ پہنچایا جائے، یہ کوئی دلیل نہیں دے سکتے. تو سوچیں کتنی بڑی یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی کہ اب ہمیں اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. تو یہ سوال آج ہمارے ذہنوں کے اندر خود ہوگا کہ ہم رمضان مبارک کے بعد اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے کتنی تگ و دو کریں گے، کیونکہ اس کا حساب دینا ہے.